اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی سائنس کی روح سے وضو کے انسانی جسم پر کیا اثرات ہوتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم اسی سلسلے کی کڑی کو جوڑتے ہوئے جو ویڈیو لائے ہیں وہ ہے سائنس کی روح سے نماز کے انسانی جسم پر کیا اثرات ہوتے ہیں۔ ناظرین، جدید سائنسی پیش رفت کے مطابق وہ چربی جو شریانوں میں جم جاتی ہے رفتہ رفتہ ہماری شریانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیتی ہے اور اس کے نتیجے میں بلڈ پریشر، امراض قلب اور فالج جیسی مہلک بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ عام طور پر انسانی جسم میں کولیسٹرول کی مقدار 150 سے 250 ملی گرام کے درمیان ہوتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد ہمارے خون میں اس کی مقدار اچانک بڑھ جاتی ہے۔ کولیسٹرول کو جمنے سے پہلے تحلیل کرنے کا ایک سادہ اور فطری طریقہ اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز کی صورت میں عطا کیا ہے۔ دن بھر میں ایک مسلمان پر فرض کی گئی 5 نمازوں میں سے 3 نمازیں یعنی فجر، عصر اور مغرب ایسے اوقات میں ادا کی جاتی ہیں جب انسانی معدہ عام طور پر خالی ہوتا ہے، چنانچہ ان نمازوں کی رکعات کم رکھی گئی ہے، جبکہ دوسری نمازیں جس طرح نماز ظہر اور نماز عشاء عام طور پر کھانا کھانے کے بعد ادا کی جاتی ہیں، اس لیے ان کی رکعتیں بالترتیب 12 اور 17 ہیں۔ ناظرین، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور عمل کے مطابق صحیح طریقے سے 5 وقت کی نماز ادا کریں تو جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس کی احسن طریقے سے ہلکی پھلکی ورزش نہ ہو جائے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو نماز کی مختلف حالتوں میں جو ورزش ہوتی ہے اس کے بارے میں بتائیں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ کے دوران نیت باندھتے وقت کوہنی کے سامنے کے عضلات اور کندھوں کے جوڑوں کے عضلات حصہ لیتے ہیں اور ان کی ہلکی سی ایکسرسائز ہوتی ہے۔ اسی طرح ناظرین، ہاتھ باندھتے وقت کوہنی کے آگے کھینچنے والے پٹھے اور کلائی کے آگے اور پیچھے کھینچنے والے پٹھے حصہ لیتے ہیں، جبکہ جسم کے باقی پٹھے سیدھا کھڑا ہونے کی وجہ سے اپنا معمول کا کام ادا کرتے رہتے ہیں۔ رکوع کی حالت میں جسم کے تمام پٹھے ورزش میں حصہ لیتے ہیں۔ اس میں کولے کے جوڑ پر جھکاؤ ہوتا ہے جبکہ گھٹنے کے جوڑ سیدھی حالت میں ہوتے ہیں، کوہنیاں سیدھی کھینچی ہوئی ہوتی ہیں اور کلائی بھی سیدھی ہوتی ہے، جبکہ پیٹ اور کمر کے پٹھے جھکے اور سیدھے ہوتے وقت کام کرتے ہیں۔ ناظرین، اسی طرح سجدے میں کولوں، گھٹنوں، ٹخنوں اور کوہنیوں پر جھکاؤ ہوتا ہے، جبکہ ٹانگوں کے پیچھے کے پٹھے اور کمر پیٹ کے پٹھے کھینچے ہوئے ہوتے ہیں اور کندھے کے جوڑ کے پٹھے اس کو باہر کی طرف کھینچتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کلائی کے پیچھے کے عضلات بھی کھینچے ہوئے ہوتے ہیں۔ سجدہ دل و دماغ کو خون کی فراہمی کے لیے نہایت ہی موزوں ایکسرسائز ہے۔ ناظرین، اتحیات کی صورت میں گھٹنے اور کولوں پر جھکاؤ ہوتا ہے، ٹخنے اور پاؤں کے عضلات پیچھے کھینچے ہوئے ہوتے ہیں، کمر اور گردن کے پٹھے کھینچے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کی ہلکی پھلکی ایکسرسائز ہو رہی ہوتی ہے۔ ناظرین، سلام پھیرتے وقت گردن کے دائیں اور بائیں طرف کے پٹھوں کی ایکسرسائز ہوتی ہے۔ ناظرین، ہم نے دیکھا کہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں درست طریقے سے نماز ادا کرنے کی صورت میں انسانی بدن کا ہر عضو ایک قسم کی ہلکی پھلکی ورزش میں حصہ لیتا ہے جو اس کی عمومی حالت کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ناظرین، نماز ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ آپ خود بھی نماز کی پابندی کریں اور اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور اپنے ارد گرد سب کو نماز کی ادائیگی کی تلقین کریں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔